डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखें इन टच पर एक मजबूत कलीसिया। पूरी दुनिया में सैकड़ों हजारों इमारतें ऐसी हैं जिन्हें हम चर्च कहते हैं, और इनमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ बहुत मजबूत हैं। सच ये है कि ये चर्च की इमारतें कलीसिया नहीं। चर्च की इमारत में कलीसिया है। मिसाल के तौर पर एक वक्त था जब हम शहर के मरकज में मुख्तलिफ इमारत में रहते थे। फिर हमें ट्रैफिक की वजह से रास्ते से बाहर आना पड़ा और अब भी हमारे पास वही कलीसिया है। और इसी तरह बहुत सी कलीसियाएं हैं, और कुछ कलीसियाएं तो ऐसी हैं जो कि मसीही भी नहीं। इनमें से कुछ दूसरे मज़ाहिब से हैं, वो उन्हें कलीसिया कहते हैं। इनमें से कुछ दूसरे मज़ाहिब से हैं और लोग उन्हें कलीसिया कहते हैं। इनमें से कुछ के अपनी कलीसियाओं के लिए दूसरे नाम हैं। कुछ कलीसियाओं से लाखों लोग ताल्लुक़ रखते हैं। जो लोग बच जाते हैं और चर्च से ताल्लुक़ नहीं रखते तो गौर करें कलीसिया क्या है और मैं किस किस्म की कलीसिया से ताल्लुक़ रखना चाहूँगा। क्या मैं कमज़ोर कलीसिया से ताल्लुक़ रखना चाहूँगा या मजबूत कलीसिया से? इसलिए इस पैगाम का उन्वान एक मजबूत कलीसिया है। आप कह सकते हैं मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे ये भी पता नहीं है कि मुझे किस तरह की कलीसिया में दिलचस्पी है। सादा सी वजह के लिए आपको दिलचस्पी लेनी है जब यस्सु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो कुछ भी वो बनाता है मुझे उसमें दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। तो अब कलाम का एक हवाला देखें जिसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ। मेरे साथ देखें मत्ती 16वां बाब, और मैं चाहता हूँ कि आप इसकी 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें और हम 20वीं आयत तक पढ़ेंगे। और फिर मैं एक मजबूत कलीसिया की खसूसियात के बारे में इस पूरे मसले पर बात करना चाहता हूँ। मत्ती 16वें बाब की 13वीं आयत से यहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है। जब यस्सु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूं। लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो जब यस्सु ने उससे कहा कि तू पतरस है और ये बात तेरे ज़हन में नहीं आई बल्कि मेरे बाप ने तुझ पर जाहिर की है, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। अब गौर से सुने, यस्सु ये नहीं कह रहा था कि वो पतरस रसूल पर अपनी कलीसिया तामीर करने वाला है। पतरस रसूल कामिल होने से बहुत दूर था। उसने फिर कर पतरस से कहा ए शैतान मेरे सामने से दूर हो। जब वो कलीसिया में था बाद में पौलुस को उससे एहसास दिलाना पड़ा और उसने उससे कहा पतरस तुम अपने यकीन से समझौता कर रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि ये लोग ये सोचें कि गैर कौमों के साथ भाईचारा कर रहे हैं। और इस तरह यस्सु ने कभी भी अपनी कलीसिया को नामुकम्मल रसूल पर नहीं छोड़ा। तो उसने कहा ये कलीसिया की बुनियाद है ये कि यस्सु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है।
कलीसिया की बुनियाद इसी पर रखी गई। सुने, अगर आप किसी भी इमारत या कैथीड्रल को ले लें और वहां जो कुछ भी होता है, अगर आप इस सच्चाई को हटा देते हैं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है, तो वो कलीसिया नहीं रहेगी। ये एक इदारा हो सकता है, खूबसूरत इमारत या कैथीड्रल हो सकता है, मगर ये कलीसिया नहीं हो सकती। कलीसिया इस असूल पर बनाई गई कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। तो चलें बात करते हैं कि वो कौन सी खसूसियात हैं जो एक मजबूत कलीसिया के लिए जरूरी हैं। और पहली बात ये है कि रूह से भरपूर क़यादत। अगर आपके पास कलीसिया की ऐसी क़यादत है जो खुदा के रूह से मामूर नहीं, तो आप पहले ही कमजोरी के साथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था, अभी तुम वो करने के लिए तैयार नहीं जो मैंने तुम्हें करने के लिए बुलाया है। उसने उन्हें इरशाद आज़म दिया और कहा, तुम यरूशलेम शहर में उस वक्त तक रहोगे जब तक रूहुल कुद्स से मामूर ना हो जाओ, क्योंकि वो जानता था कि वो ये काम नहीं कर सकते जिसके लिए उसने उन्हें बुलाया है जब तक रूह उनमें ना हो, और उन्हें ताकत ना दे, उन्हें कुव्वत ना दे, उन्हें हिदायत ना दे, उन्हें वो काम करने की हिदायत ना दे जो उन्हें करने के लिए बुलाया है। उसने 12 आदमियों को ये दिया, उनमें से एक यानी यहूदा निकल गया और फिर दूसरे ने उसकी जगह ली यानी मतिया, और फिर 120 हुए। उसने उन्हें चैलेंज दिया कि वो सच्चाई को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। तसव्वुर करें कि उस जमाने में ये कितना मजाक का खेज लगता होगा। आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेडियो है, टीवी है, आईफोन्स हैं, हमारे पास सब कुछ है। उस दिन ये मुंह की बात थी। और उसने कहा, लेकिन तुम तैयार नहीं, आप उस वक्त तक तैयार नहीं जब तक रूह से मामूर ना हो जाओ। अब कलीसिया का कोई भी फर्द वो करने के लिए तैयार नहीं होता जिसके लिए खुदा उन्हें बुलाता है जब तक रूहुल कुद्स से मामूर ना हो, यानी ना सिर्फ पास्टर बल्कि बाकी सब लोग भी। अगर आपको मजबूत कलीसिया बनानी है तो क़यादत को रूहुल कुद्स से मामूर होना होगा। उसे हिदायत, रहनुमाई, ताकत, तवानाई और इल्म के लिए उस पर इन्हिसार करना होगा। कलीसिया के काम को कैसे अंजाम दिया जाए, चर्च और जो हम करने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं होता, इसके दरमियान बहुत कुछ होता है। और सबसे पहले रूह से भरपूर क़यादत होनी चाहिए और उनकी जिंदगियों में इसका सबूत होना चाहिए कि वो रूह से मामूर हैं, जो पौलुस हमें गलीतियों के 5वें बाब में देता है। मोहब्बत और खुशी और इत्मीनान और बाकी सब जिनका जिक्र है। तो ये नंबर 1 है, ये शुरुआत है, ये पहला है। मजबूत कलीसिया पासबान, क़यादत और बाकी तमाम लोग रूह से मामूर हों। दूसरी बात, उनका नजरियाती तौर पर सही पैगाम जो लोगों की जरूरियात को पूरा करता हो। कितने लोग चर्च जाते हैं और कभी भी अपने पास बाइबल नहीं रखते। वो चर्च जाते हैं, बैठकर सुनते हैं, आमतौर पर 20 या 25 मिनट, लेकिन उनके बारे में सोचें जो चर्च जाते हैं और बाइबल नहीं रखते। आप कैसे जानते हैं जो कहा गया वो सही है? आपका ये हक है, इस्तेहकाक है, सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने सच सुनाया है या नहीं। तो नजरियाती तौर पर दुरुस्त होने का मतलब है कि हमारे पास ऐसे अकायद हैं जो खुदा के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, वो खुदा के कलाम से ही पैदा हुए हैं, वो खुदा के कलाम में सिखाए जाते हैं, और ये कि हमें दूसरों को भी यही सिखाना है। और इस तरह नजरियाती तौर पर दुरुस्त होने का मतलब है कि हम सच्चाई पर यकीन रखते हैं। और देखें उन लोगों का क्या होगा जो मुत्तफिक नहीं। ऐसे लोग होंगे जो ईमान के बारे में आपसे मुत्तफिक ना हों, यानी वो यकीन रखते हैं कि बचाए जाने के बाद भी आप खो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम ये ईमान नहीं रखते क्योंकि बाइबल ये नहीं सिखाती। सुने, और इसलिए आपके पास एक शख्सी नजरिया होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के बारे में क्या ईमान रखता हूँ, फिरदौस के बारे में मेरा क्या ईमान है, तकदीस के बारे में मेरा क्या ईमान है, कलीसिया के बारे में मेरा क्या ईमान है, शैतान के बारे में क्या ईमान है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं क्या ईमान रखता हूँ। आपकी शख्सी रोया होनी चाहिए जो खुदा के कलाम पर मबनी हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई आएगा और आपको वो सिखाएगा जो बिल्कुल गलत हो। बहुत सी झूठी तालीमात चल रही हैं और इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह जब कोई कहता है आप क्या ईमान रखते हैं, उनसे पूछें कि वो इस पर यकीन क्यों करते हैं। अगर वो पंफलेट निकालते हैं तो ना 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 ना, देखें खुदा का कलाम क्या कहता है। आपको पता होना चाहिए आप क्या ईमान rखते हैं और क्यों रखते हैं। और बच्चों को सिखाना आपकी जिम्मेदारी है कि खुदा के कलाम के
بارے میں وہ کیا ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو انہیں اس ایمان میں بڑھنا چاہیے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تو اس نظریے کو ابتدائی زندگی میں ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ اس کی جانچ کریں گے، وہ کہیں گے کہ وہ اس کی جانچ کریں گے۔ اگر آپ نے انہیں سچ سکھایا ہے تو دیکھیں، سچائی نہ صرف زندہ رہے گی بلکہ یہ فتح حاصل کرے گی۔ پھر ظاہر ہے عقائد پر سمجھوتا نہ کرنا۔ مضبوط کلیسیا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایک طرف نہیں رہتے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو الکوہل نہیں پینی چاہیے اور کوئی آتا ہے کہتا ہے تھوڑی سی پی لینے میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایمان رکھتا ہوں لیکن مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب آپ نے صرف اپنے ایمان پر سمجھوتا کیا۔ جب آپ اپنے ایمان پر سمجھوتا کرتے ہیں تو آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور ایمان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کس کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کے دوست کون ہیں اور آپ کہاں پر جاتے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کرتے ہیں، آپ اپنا پیسہ کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے۔ جہاں لوگ اپنے اعتقادات پر سمجھوتا کرتے ہیں، کمزور کلیسیا ہوتی ہے۔ خدا ایک مضبوط کلیسیا چاہتا ہے جو زندہ خدا کے کلام کی ٹھوس اور اٹل سچائی پر مبنی اور تعمیر ہو۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو آپ ایک خدا پرستانہ زندگی نہیں گزارتے۔ آپ نے مجھے یہ کہتے ہوئے کئی بار یہ سنا ہوگا، آپ کو دن کی شروعات گھٹنوں کے بل کرنی چاہیے۔ اگر آپ گھٹنوں کے بل نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کرسی پر بیٹھیں، خیر جو بھی ہو، لیکن خدا سے بات کریں اور نہ صرف اس سے بات کریں بلکہ اس کا کلام بھی پڑھیں۔ اگر آپ خدا کا کلام نہیں پڑھتے تو آپ ہر طرح کی چیزوں میں الجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ خدا کا کلام پڑھنے سے دن کا آغاز کریں گے تو یہ ہے جو آپ کہتے ہیں، خداوند میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے آج تیری ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں تو میرے دل سے کلام کر، مجھے اس سارے دن کے لیے رہنمائی اور ہدایت دے، میں تیری مرضی پر چلنا چاہتا ہوں۔ جب آپ دن کا آغاز اس طرح کریں گے تو خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ دیکھیں، ایسا وقت آئے گا جب آپ کلام کا کوئی حوالہ پڑھیں گے، آپ سوچیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر کچھ ہوگا تو آپ سوچیں گے، خداوند تو نے مجھے خبردار کیا تھا مگر میں نے اسے نظر انداز کیا۔ خدا ایک شخصی خدا ہے، وہ آپ کی زندگی میں اس انداز میں کام کرنا چاہتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہو۔ یہ گہرا تعلق صرف کلام الہی کے پڑھنے اور اسے اپنے دل و دماغ میں نقش کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں، خیر اس کے بارے میں کچھ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ پڑھتے رہیں اور پھر آپ سمجھ جائیں گے۔ خدا آپ کو سچ دکھائے گا، خاص طور پر وہ چیزیں جن کی آپ کو زندگی میں ضرورت ہے، وہ آپ کو دکھائے گا کہ اسے کس طرح سے پورا کیا جائے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، اپنے پیسے کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ یعنی وہ ایک عظیم خدا ہے، وہ بہترین دوست ہے جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے۔ آپ قادر مطلق خدا کی فرمانبرداری سے محروم نہیں ہو سکتے۔ تو ایک مضبوط کلیسیا میں ایمان اور دعا بالکل ضروری چیزیں ہیں۔ جہاں اس کی کمی ہے اس کو طاقت نہیں ملے گی، کیونکہ روح القدس کی طاقت دعا کرنے والے اور ایماندار لوگوں کے ذریعے سے جاری ہوتی ہے۔ پھر یقیناً عبادت ہے۔ عبادت وہ ماحول فراہم کرے گی جس میں لوگ خدا کی حضوری کا تجربہ کرتے ہیں اور خدا کی فرمانبرداری اور اس کی خدمت کرنے کے اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ ہر مضبوط کلیسیا میں یہی ہونا چاہیے، یہی عبادت کی خدمت ہے۔ تو مجھے ان لوگوں سے یہی مسئلہ ہے جو 20 منٹ کا پیغام دیتے ہیں، آپ شاید ہی 20 منٹ میں دنیا کو دل سے نکال سکیں۔ تو عبادت میں جہاں ہم اپنی توجہ خدا پر مرکوز کرتے ہیں، مبلغ پر نہیں بلکہ خدا پر، اس کے کلام پر کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے دل سے کلام کر۔ تو جب آپ چرچ آتے ہیں تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو کہنا چاہیے، خداوند تو مجھے آج یہاں لایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے دل سے کلام کرے، تو مجھے وہ دکھائے جو مجھے سننے کی ضرورت ہے، اس پر ایمان لانے، اسے قبول کرنے اور اسے اپنے دل کی تختی پر لکھنے میں میری مدد کر۔
کیونکہ یہ تھیٹر نہیں، یہ ایک کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم خدا سے ملتے ہیں، ہر صبح، ہر دن، ہر رات، کسی بھی وقت ہم اس سے مل سکتے ہیں۔ لیکن میں ساتھی ایمانداروں سے ملتا ہوں، اور وہ جو گیت اکثر گاتے ہیں یہ سب ہماری روح کو بلند کرتے ہیں اور ہمارے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں، اور ہم اس بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کیا گاتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں اور ہدیہ دیتے ہیں۔ اور پھر یقیناً جب میں ان تمام خصوصیات کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہدیہ دینے میں وفادار اور فیاض ہونا۔ آپ نے مجھے پیسے مانگتے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو ضرور ہدیہ دیں گے، کیونکہ خدا کی روح آپ کو تحریک دے گی اور اس وجہ سے وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا 10واں حصہ اور اپنے ہدیوں کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اور بہت کم ہی اس کا ذکر میں کرتا ہوں، اور لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں آپ چندے پر پیغام کیوں نہیں دیتے؟ میں نہیں سوچتا کہ خدا مجھے اکثر ایسا کرنے کو کہتا ہے، لیکن کبھی کبھار میں وضاحت اور چیلنج پیش کرتا ہوں۔ لیکن میرا ایمان یہی ہے، اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں اور آپ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک مضبوط خاندان بنے، ایک مضبوط کلیسیا بنے، تو آپ ضرور ہدیہ دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں 10واں حصہ اور اپنے ہدیے خدا کے ذخیرہ خانہ میں لانے ہیں تاکہ کام جاری رہے۔ دینے کے استحقاق کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ ہم اس ملک میں رہنے کا کتنا بابرکت استحقاق رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس نوکری ہے، آپ کے پاس آمدنی ہے، آپ کے پاس خاندان ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حالات سخت ہونے جا رہے ہیں اور ہم مشکل وقت میں یہ ثابت کرنے کے لیے وفادار رہیں گے، خدا کو یہ ثابت کرنے کی اجازت دینے کے لیے کہ ٹیکس اور حکومت کے تحائف اس کی محبت اور فضل کو ہم پر تبدیل نہیں کرتے۔ ایک مضبوط کلیسیا اپنے خدا کے عطا کردہ اہداف تک پہنچنے کے لیے منظم حکمت عملی رکھتی ہے۔ ہمارے پاس پری اسکول ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، ہمارے پاس بالغ ہیں، ہر عمر کے گروپ کے لیے پروگرام موجود ہیں۔ ہمارے پاس ہر ایک کے لیے بائبل مطالعہ ہے۔ ہمارے پاس بدھ کی رات کی عبادت ہے، اور بدھ کی رات ہمارے پاس ایک شاندار ڈنر ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز میں منظم ہیں۔ آپ کہتے ہیں پہلے کلیسیا منظم نہیں تھی؟ جی وہ تھی، کیونکہ دیکھیں اعمال کے شروع میں کیا ہوتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ کوئی ضرورت مند نہیں تھا۔ دیکھیں اگر 3000 لوگ نجات پاتے ہیں اور کوئی ضرورت مند نہیں تو کسی جماعت نے اسے منظم کیا ہے۔ یہ پطرس یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یسوع بھی منظم تھا، اس نے کہا میں 5000 کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، انہیں گروپس میں رکھو اور ہم سب کو کھانا کھلائیں گے۔ کلیسیا منظم ہوتی ہے، تنظیم سطح کے نیچے ہے۔ ہم منظم ہیں کیوں؟ جب آپ اتوار کو صبح آنا چاہتے ہیں تو ہم اس وقت شروع کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ شروع کریں گے۔ یہ تنظیم ہے۔ ہم ایسی خدمت کرتے ہیں جو بہت طویل ہے اور وہ ایک تنظیم ہے۔ ہم گیت گاتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک نتیجہ ہے۔ یہ سب تنظیم ہے۔ پھر یقیناً ایک مضبوط کلیسیا میں لوگ روحانی نعمتوں کی طاقت میں خدمت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے میں نہیں جانتا روحانی نعمت کیا ہوتی ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت دیتا ہوں۔ رومیو 12ویں باب میں ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ رومیو 12ویں باب کی 6 آیت میں وہ کہتا ہے اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ہر طرح کی نعمتیں ملیں، اور جو کچھ وہ آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو کچھ نعمتیں دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں ہر طرح کی نعمتیں ملیں، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ وہ ان کو نام دیتا ہے نبوت کی نعمت، خدمت کی نعمت، تعلیم کی نعمت، نصیحت کی نعمت، خیرات بانٹنے کی نعمت، پیشوائی کی نعمت اور رحم کرنے کی نعمت۔ اب آپ کہتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ اپنی نعمت سے کام لیتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، اور دوسری بات جب آپ نعمت سے کام لیتے ہیں تو آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی قابلیت اور اہلیت اور مہارت کا احساس ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ وہ لوگ جو بہت تخلیقی ہیں اپنی روحانی نعمتوں میں سنیں
یہ روح القدس کا کام ہے، آپ نے اسے کلیسیا میں ڈال دیا، اسی لیے لوگ تعلیم دیتے ہیں، وہ لوگ جو تنظیم کے سربراہ ہیں، لوگ جو نصیحت کرتے ہیں، اور آپ کے پاس کلیسیا میں مختلف نعمتیں موجود ہیں، اور خدا نے ہمیں مختلف لوگوں سے نوازا ہے جو مختلف کام بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے آپ نے منادی کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ میں نے اخبار بیچے، کاریں دھوئیں اور شاید کچھ اور کام بھی کیے، لیکن یہ وہی ہے جس کے لیے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب میں یہ کرتا ہوں تو میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اگر مجھے تقریباً 20 لوگوں کے کلاس روم میں پڑھانا پڑتا تو شاید میں پوری طرح ناکام ہوتا۔ آپ وہی ہیں جو آپ ہیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی روحانی نعمت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس بارے میں نہیں سنا۔ یہ سیکھنے کا طاقتور سبق ہے، اور یہ آزاد کرنے والا ایک سبق ہے کہ آپ کی روحانی نعمت کیا ہے۔ جب کوئی آپ سے وہ کام کرنے کی توقع رکھتا ہے جو خدا نے آپ کو نہیں دیا، تو آپ مایوس نہ ہوں۔ ایک مضبوط کلیسیا ایسی کلیسیا ہے جہاں لوگ اپنی نعمتوں پر عمل کرتے ہیں، تو پھر یقیناً روح میں متحد ہونا ہے۔ ایک مضبوط کلیسیا روح میں متحد ہوگی۔ مثال کے طور پر کئی بہت بڑی کلیسیاؤں میں تقسیم ہوتی ہے جو ہمیشہ تباہ کن ہوتی ہے۔ جب خدا کے لوگوں میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو انہیں تقسیم کر دے تو سوچیں کہ لوگ کس چیز سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور میں صرف یہ کہتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ آپ اور میں ایک ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ ہیں، ہمارے پاس ہر نسل اور قوم اور ہر قسم کی زبانوں کے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں تقریباً 55 مختلف زبانوں کے لوگ ہیں جو ہماری کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ لاجواب ہے، اور کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم اس قسم کا بدن یا اس قسم کا بدن نہیں، ہم صرف مسیح کا بدن ہیں۔ اتحاد، یگانگت، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور جاننا کہ ضرورت مند کون ہے۔ اور نئے عہد نامے کی کلیسیا نے یہی کیا، اس لیے وہ اتنے مضبوط تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں انقلاب برپا کیا اور روم کو فتح کیا کیونکہ وہ متحد تھے۔ پھر یقیناً ایک دوسرے کے لیے حقیقی محبت متحد ہونے کا حصہ ہے۔ یہ گوند کی طرح ہے جو کلیسیا کو ایک ساتھ رکھتی ہے۔ اگر آپ چرچ میں بیٹھتے ہیں اور راہداری کے پار دیکھتے ہیں، آپ نے کسی کو دیکھا کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو خدا کے ساتھ راست ہوں۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، یہ میرے لیے کیا کرتا ہے؟ میں صرف سوچتا ہوں خداوند تیرے ذہن میں کیا ہے، میں ان کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہوں، اور پھر سب طے ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا یسوع کے بارے میں تھا جب اس نے کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کس چیز پر بنایا؟ اس نے اسے اس پہچان پر بنایا کہ وہ کون ہے، خدا کا بیٹا، اس سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے محبت پر۔ پھر یقیناً آخری بات جس کا میں ذکر کروں گا وہ کھوئی ہوئی دنیا کے لیے ایک رویا رکھنا ہے۔ ایک ایسی کلیسیا جس میں دنیا کے لیے رویا نہیں، وہ مضبوط کلیسیا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم توقع کرتے ہیں کہ خدا ہماری عزت کرے گا اور اس کلیسیا کو برکت دے گا، ارکان کو اور خاندانوں کو برکت دے گا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ کلیسیا کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ ہم ہر اس زبان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ کوئی بھی شخص جو سچائی چاہتا ہے، سچائی سے محبت کرتا ہے، سچائی سے ناواقف ہے، اسے سن سکے اور خدا کے فضل سے نجات پائے۔ نئے عہد نامے کی کلیسیا دنیا کے لیے ایک رویا رکھتی تھی، اور جس وجہ سے میں یہاں خدا کا فرزند بنا بیٹھا ہوں، یہ ہزاروں میل دور ہے اور وہ کبھی نہیں رکے۔ انہیں سنایا گیا، روم نے انہیں تباہ کرنے کی کوشش کی، اور انجیل آج مضبوط ہے اور پوری دنیا میں مضبوط ہو رہی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مضبوط کلیسیا کیا ہے؟ تو میں وہ بتاتا ہوں جو پورے دل سے ایمان رکھتا ہوں کہ ایک مضبوط کلیسیا کی انتہائی اہم خصوصیات۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سن رہے ہیں تو آمین کہے۔ آپ اپنی کلیسیا کی مضبوطی میں حصہ کیسے ڈال رہے ہیں؟ اس کلیسیا کے اراکین، آج صبح آنے والے اور جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سب جو سن رہے ہیں، آپ اپنی کلیسیا کی مضبوطی میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال، اگر آپ کی کلیسیا کے دوسرے لوگ آپ کے نمونے کی پیروی کرتے ہیں تو کیا یہ کلیسیا خدا کی بادشاہی کے لیے
मजबूत और नतीजा खेज होगी। क्या आप मुत्तफिक हैं कि आपने आज सच सुना? ठीक है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना है कि कलीसिया कैसी होती है। हम में से बहुत से इस कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं और कुछ की अपनी कलीसियाएं हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, आप ईमान रखते हैं जो आपने सुना वो सच्चाई की खुशखबरी है। क्या आज आप ये कहने को तैयार हैं, खुदावंद, मैं आज ये अहद करना चाहता हूं कि मैं जो भी हिस्सा डाल सकता हूं अपनी कलीसिया की मजबूती के लिए वो मैं करना चाहता हूं। क्या जैसे मैं खड़ा हूं आप मेरे साथ इस बात पर खड़े हो सकते हैं? ठीक है, हम यहां कह रहे हैं। खुदावंद, हम कहते हैं ये एक मजबूत कलीसिया हो जो खुदा के कलाम पर मबनी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म हो। आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।